حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے۔ اچانک نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھی۔ حضور مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس بات پر آپ ہنسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ایک عرض کرے گا، یا اللہ، اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے اوپر اس نے جبر کیا تھا، تو مجھے اپنا حق اس سے لے کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق دو۔ عرض کرے گا، مالک میرے پاس تو اب کوئی نیکی بچی نہیں، کہاں سے حق دوں؟ تو اب وہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق اس سے لے کے دیا جائے، وہ عرض کرے گا، مالک پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضور مسکرا رہے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ بڑا ہولناک دن ہوگا قیامت کا۔ لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے، ضرورت محسوس کریں گے کہ جو ہمارا بوجھ اٹھائے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے، مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا، ذرا سر تو اٹھا، جنت کی طرف تو دیکھ۔ تو وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور دیکھ کر عرض کرے گا، مالک میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کا محل بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے وہ محل۔ اے مالک، کون اس کا مالک بنے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ عرض کرے گا، مالک اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ تو بڑے تجسس سے، بڑے شوق سے عرض کرے گا، مالک میں کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دیتا ہوں۔ کر دے معاف اپنے بھائی کو، درگزر کر اپنے بھائی سے، بھول جا اس کی خطاؤں کو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے جو اس نے غلطیاں کی، تو معاف کر دے اسے، اور میں اس محل کا تجھے مالک بناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ فوراً عرض کرے گا، مالک میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ اور پھر اسے جنت میں ساتھ لے جا۔ جا، گویا میں نے اسے بھی جنت دی۔ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا، اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں اس نے توبہ سچی کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگی، اس نے کوشش کی حق ادا کرنے کی۔ لیکن اگر کچھ کمیاں رہ گئیں تو چونکہ سچا تھا، ادا کرنا چاہ رہا تھا، کچھ باتوں پہ پہنچ نہ سکا، تو آج اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے لوگوں کو صلہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی معاملات درست رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں صلح کرائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجئے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس راستے چلو گے تو بچو گے، اس راستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ۔ 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سی؟
تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں، وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے بالے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں مل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال۔ یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو، اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تمیز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو کچھ سمجھنے کے لیے چانا ہے۔ یہ وقت ہے عمل کا، لائک اور سبسکرائب سے زیادہ ضروری ہے اپنی زندگی کو بدلنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آسی ایک عبادت سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔